إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہماری گفتگو قرآن کریم جن کے بارے میں نازل ہوا ان شخصیات کے متعلق چل رہی ہے اور ان میں سے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں ان کی سیرت کے حوالے سے. آج آپ کے سامنے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا پہلو کہ وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ کیسے رہا کرتے تھے اور خلیفہ بننے کے بعد انہوں نے اپنی اولاد کے ساتھ کیا سلوک کیا، اپنی اہلیہ کے ساتھ کیا سلوک کیا، اس حوالہ سے چند واقعات آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا. ایک مرتبہ ایک شخص اپنی بیوی کی شکایت لے کر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت اپنے گھر میں موجود تھے. جب اس نے دروازے پر دستک دی تو اندر سے خاتون کی آواز آ رہی تھی جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر برس رہی تھی، یعنی جیسے بیوی اپنے شوہر کے اوپر برستی ہے گفتگو کرتے ہوئے بسا اوقات. اس نے جب یہ ماجرا دیکھا باہر سے ہی اس نے کہا جو معاملہ میں لے کر آیا ہوں اس معاملے میں تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی فیل ہیں، وہ بھی اپنی بیوی کے ہاتھوں اسی طرح ہی مجبور ہیں، میں کیا ان کے آگے شکایت کروں. بہرحال وہ چل پڑا واپسی کے لیے. اتنے میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر نکل آئے اور آپ نے ان کو دیکھا اور آواز دی. کہا کہ کیوں آئے تھے؟ کہا کہ جس مسئلے کے لیے آیا تھا وہ مسئلہ میرا حل ہو چکا ہے، آپ کے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے.
کہ آخر کیا بات ہے، کون سی ایسا مسئلہ ہے؟ کہا میں اپنی بیوی کی شکایت لے کر آیا تھا، لیکن ابھی میں نے آپ کی بیوی کو میں نے سنا ہے وہ آپ سے لڑ رہی تھی، جھگڑ رہی تھی۔ تو میں نے کہا یہ تو ہر گھر کا حال ہے۔ تو اس وقت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملہ کہہ کر بات ان کو سمجھائی، کہا کہ یاد رکھو اہلیہ کا بھی کچھ حق ہے ہم پر، یہ نہ سمجھو کہ ہم ہی ہمیشہ ان کو کہہ سکتے ہیں، جملے بول سکتے ہیں، یا ہم انہیں زد و کوب یا دیگر چیزیں ہم صرف کر سکتے ہیں۔ ان کا ہم پر کوئی حق نہیں ہے کہ وہ جملے بھی ہم پر نہ بولیں، وہ اپنا بھڑاس، اپنا غصہ، غضب ہم پر نہ نکالیں۔ کہا کہ نہیں، وہ ان کا حق بنتا ہے کہ وہ بھی ہم پر کبھی کبھار اس طرح وہ برس سکتی ہیں۔ اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر ایک شخص کو وزارت دے رہے تھے، کسی جگہ کا امیر بنا کر بھیج رہے تھے۔ اچانک ایک بچہ آتا ہے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں بیٹھ جاتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بوس و کنار کرنا شروع کر دیتے ہیں، پیار کرتے ہیں، جس بچے کو پیار کیا جاتا ہے۔ تو اس شخص نے جب یہ منظر دیکھا تو اس نے کہا کہ میری اپنی اولاد ہے، میں نے تو کبھی اپنی اولاد کو بھی اس طرح نہیں چوما، پیار نہیں کیا، یہ تو آپ کی اپنی اولاد بھی نہیں ہے، کسی اور کی اولاد ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنا ارادہ کر رکھا تھا کہ اس کو میں نے امیر بنا کر فلاں علاقے میں بھیجنا ہے، فوراً آپ نے اس حکم کو منسوخ کروا دیا اور کہا کہ جو شخص اپنی اولاد پر رحم اور شفقت نہیں کر سکتا تو وہ دوسروں کے اوپر کیا رحم اور شفقت کرے گا۔ یہ اس بات کا اہل نہیں ہے کہ لوگوں پر جا کر حاکم بنے، لوگوں کے معاملات کو سنبھالے۔ یہ تو اپنی اولاد کے معاملے کے اندر اس طرح ہے کہ وہ ان کے ساتھ پیار اور محبت نہیں کرتا، دوسروں پر رحم کہاں سے کھائے گا؟ یہ اس کے دل کے اندر رحم نام کی کوئی چیز ہی موجود نہیں ہے۔ آپ نے اس کو پھر عمارت نہیں دی، اس کو امیر بنا کر وہاں پر نہیں بھیجا۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طبیعت کے اندر تھوڑے سخت تھے، اور جب خلیفہ بنے تو اپنے اہل خانہ کو جمع کیا۔ اہل خانہ کو جمع کر کے انہوں نے ایک بات کہی کہ یاد رکھو لوگوں کی نگاہیں تم پر اس طرح ہیں جس طرح کہ عقاب کی نگاہ گوشت کے اوپر ہوتی ہے، یعنی جیسے اس کو گوشت نظر آتا ہے فوراً وہ جھپٹا مارتی ہے۔ تو لوگوں نے اسی طرح تم پر اپنی نگاہیں جما رکھی ہیں، اور وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ عمر کے گھرانے کے اندر وہ کیسے زندگی گزارتے ہیں، ان کی بیوی کیسی زندگی گزارتی ہے، ان کے بچے کیسے زندگی گزارتے ہیں۔ کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یاد رکھنا اگر مجھے کوئی ایسی بات بھی محسوس ہوئی جو عام مسلمانوں سے ہٹ کر ہوگی تو میں تمہیں ڈبل سزا دوں گا، کیونکہ اگر تم غلط راستے پر چلے گئے تو تمہیں دیکھ کر میری پوری عوام غلط راستے پر چلی جائے گی، وہ بھی غلط راہ اپنا لے گی۔ تو اس لیے یہ چیز اپنے ذہن میں رکھ لینا کہ ہم امیر المومنین کے اہل خانہ نہیں ہیں۔ اس معاملے کے اندر امیر المومنین کے لفظ کو اپنے پاس سے ہٹا دو، یہ ذہن سے بالکل اپنے نقش سے، اپنے ذہنوں سے بالکل مٹا دو کہ تمہارا میرے ساتھ اس لحاظ سے تعلق ہے، اگر کوئی بھی ماجرا نظر آیا تو میں سخت ترین تمہیں سزا دوں گا۔ اور پھر اس کے اندر ایک واقعہ میں نے آپ کے سامنے پہلے ذکر کیا تھا، ان کے بیٹے کا شراب کے حوالے سے جب سزا کی بات آئی، سزا مل بھی چکی تھی لیکن پھر بھی انہوں نے دوبارہ سزا دی اسی وجہ سے۔ اور اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بیان ہے، کہتے ہیں میں نے چند اونٹ خریدے، اور اونٹ خرید کر میں نے چراگاہ کی طرف ان کو بھیج دیا، چھوڑ دیا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ تیار ہو گئے، خوب موٹے تازہ ہو گئے، اور میں ان کو لا کر پھر بازار میں بیچنے لگا۔ کہتے ہیں میں اپنے اونٹوں سے ذرا ہٹ کر کھڑا ہوا تھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میرے اونٹوں کے پاس آئے، کہا کہ یہ اونٹ تو بڑے فربا ہیں اور بڑے یہ پلائے ہوئے ہیں، آخر یہ کس کے اونٹ ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے اونٹ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ واہ، یہ تو امیر المومنین کے بیٹے عبداللہ کے اونٹ ہیں۔ اور یقیناً پھر جہاں پر انہوں نے بھیجا ہوگا لوگوں نے کہا ہوگا اپنے اونٹوں کو ذرا سائڈ میں کرو، یہ امیر المومنین کے بیٹے عبداللہ کے عمر ہیں، عبداللہ کے یہ اونٹ ہیں اور ان کو اچھی طرح چرنے دو۔
ان کی خوب خدمت کی گئی ہوگی، خوب ان کا خیال کیا گیا ہوگا۔ اتنے میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پیغام پہنچ جاتا ہے کہ آپ کے والد آئے ہیں اور اس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا کہ بیٹے بتاؤ یہ اونٹ کہاں سے لائے ہو، کیسے لائے ہو، کہاں پالے ہیں، وہ ساری انہوں نے کیفیت بیان کی۔ تو پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ چلو ایسا کرو، ان اونٹوں کو بیچ کر اس کا جتنا سرمایہ ہوگا وہ جو یعنی تم نے سرمایہ خرچ کیا تھا اپنا، وہ سرمایہ صرف اپنا واپس لوگے اور جتنا منافع تمہیں ملے گا وہ سارے کا سارا تم بیت المال میں جمع کراؤ گے۔ وجہ کیا تھی کہ یہاں پر یہ ایک ذہن تھا کہ نہیں، ان کے اونٹوں کو اس لیے زیادہ موٹا تازہ کیا گیا کہ یہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کے اونٹ ہیں۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی زیادہ احتیاط کرنے والے، اتنا اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے اپنے معاملات کے اندر کہ اپنی اولاد کو کہا کہ اپنا جتنا سرمایہ ہے صرف وہ واپس لینا ہے، باقی سارے کا سارا تم نے بیت المال کے اندر جمع کرانا ہے۔ اسی طرح ان کا ایک واقعہ، ان کے غلام ہیں اسلم، وہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو بیٹے عبداللہ اور عبید اللہ ایک لشکر میں شامل ہو کر عراق کی طرف گئے۔ واپسی پر دونوں نے سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے گئے، اور اس وقت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ کے اندر امیر مقرر تھے۔ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا خیر مقدم کیا، استقبال کیا، اور ان کو کہا کہ جتنا میری طاقت کے اندر ہوگا میں آپ کو کچھ نہ کچھ نفع پہنچاؤں گا، کوشش کروں گا۔ پھر ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ کچھ بیت المال ہے، زکوٰۃ کے پیسے ہیں، زکوٰۃ کی رقم ہے جو کہ میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کرنی ہے۔ تو ان کو کہا کہ چلو یہ رقم لے لو تم، اور میں یہ تمہیں رقم بطور قرض دے رہا ہوں۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو یہ رقم بطور قرض دے دی، اور خط میں لکھ کر بھیج دیا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ کے بیٹوں کے حوالے میں نے زکوٰۃ کی رقم بھیج دی ہے، تو آپ ان سے زکوٰۃ کی اتنی رقم وصول کر لینا۔ ان کو قرض بھی دے دیا اور کہا بھی کہ یہاں سے کچھ سامان لے جاؤ، جا کے وہاں مدینہ میں بیچ دینا، اور جو پھر منافع ہو خود رکھ لینا، باقی جو رقم ہے ساری کی ساری وہ جو ہے بیت المال کے اندر جمع کرا دینا۔ تو سیدنا عبداللہ اور سیدنا عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح انہوں نے وہ زکوٰۃ کی رقم لے لی اور وہاں سے کچھ سرمایہ لیا اور لے کر مدینہ کی طرف چلے گئے، اور پھر وہاں پر جا کر انہوں نے وہ جو بھی چیزیں خریدی وہاں پر جا کر بیچی، اور بیچنے کے بعد جو ہے اصل جو رقم تھی زکوٰۃ کی وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کرنے لگے اور منافع خود رکھنے لگے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کہا کہ بتاؤ کہ یہ جو رقم تمہیں زکوٰۃ کی ملی ہے اور یہ بطور قرض تمہیں دی گئی ہے، کیا لشکر کے اندر باقی جو افراد موجود تھے ان کو بھی سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح رقم دی ہے کہ یہ قرض کے طور پر لے جاؤ، یہاں سے سامان لے لو اور وہاں پر جا کر بیچ کر، اور آپ جو ہے یہ رقم بقایا جو ہے اصل وہ بیت المال میں جمع کرا دینا، باقی منافع اپنے پاس رکھ لینا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم دونوں کو ہی دی ہے۔ کہا کہ تمہیں کیوں دی ہے، ذرا غور کرو، اس وجہ سے کہ تم امیر المومنین عمر بن خطاب کے بیٹے ہو۔ پھر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ نہیں کہا اس معاملے پر، یعنی انہوں نے کہا کہ اپنی وہ رقم بھی ادھر جمع کراؤ اور جتنا تمہیں منافع ہوا ہے سارے کا سارا بیت المال کے اندر دو۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خاموش رہے، لیکن عبید اللہ نے کہا کہ دیکھو اگر وہ رقم ہم سے کوئی چھین لیتا، ضائع ہو جاتی، ڈاکہ پڑ جاتا، کوئی بھی معاملہ ہو سکتا تھا ہمارے ساتھ، تو آپ نے تو ہم سے وصول کرنی تھی، آپ نے ہمیں کہنا تھا کہ جی آپ کے پاس بیت المال کی رقم تھی، زکوٰۃ کی اتنی رقم تھی، ہمیں نہیں پتا کہ آپ کے پاس ڈاکو نے چھین لیا، کیا ہوا ہے، آپ ہمیں وہ رقم واپس کریں۔ تو جس طرح ہم وہ ادائیگی کے ذمہ دار تھے، ہم سے اگر وہ ضائع ہو جاتی، ختم ہو جاتی، گر جاتی، کچھ بھی ہو جاتا، ہم آپ کو دینے کے پابند تھے، تو اسی طرح یہ چیز بھی اب ہمارا حق ہے کہ جو اس سے نفع حاصل ہو رہا ہے وہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سختی کی، کہا کہ نہیں، یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، تم بیت المال میں ساری رقم اور سارا منافع جمع کرواؤ۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بھی خاموش رہے، لیکن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، یہ تو آپ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ پھر بیچ کے اندر
ایک صحابی پڑھے تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ اس سودے کو جو ہے شراکت داری کے اندر تبدیل کر لیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ اس کو شراکت داری کے اندر تبدیل کر لیں سودے کو۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ان کی رائے کا لحاظ رکھتے ہوئے، جو صحابی نے آپ کو رائے دی، مشورہ دیا، کہا کہ چلو ٹھیک ہے، اب یہ جو آپ کو رقم ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرض دی تھی، وہ اب ہمارے اور آپ کے درمیان میں جو ہے بطور شراکت داری کے ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ جو اصل رقم ہے وہ بھی دو، اور جو آدھا منافع ہے وہ دو، اور آدھا تم رکھ لو۔ اب یہاں پر بھی غور کریں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی زیادہ احتیاط ہے اس مسئلے کے اندر۔ حالانکہ قرض دیا گیا ہے اور دینے والا امیر ہے، الگ ہے، اس نے دی ہے، اپنی اجازت سے دیا ہے، اور اس نے کہا بھی ہے کہ آپ اس سے نفع حاصل کر سکتے ہیں، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے جائز نہیں سمجھ رہے تھے، درست نہیں سمجھ رہے تھے۔ ان کی تقویٰ اور پرہیزگاری اسی چیز کی دلالت تھی کہ نہیں، یہ بیت المال میں جائے گا، اس کا جس طرح عام مسلمانوں کا حق ہے اس رقم کے اوپر، اسی طرح سب لوگوں کا حق ہے۔ یہ نہیں کہ صرف دو میرے بیٹے اس سے نفع اٹھا لیں اور باقی مسلمانوں کو اس سے نفع نہ ملے۔ اور اسی طرح ان کی اہلیہ کے متعلق آتا ہے کہ ایک مرتبہ شاہ روم کا ایلچی خط لے کر مدینہ میں آیا، تو آپ کی اہلیہ نے جو ہے 1 دینار قرض لیا، اور قرض لے کر اس سے تھوڑا سا عطر خریدا اور چھوٹی چھوٹی شیشیوں میں بھر کر وہ ایلچی کے ہاتھ جو ہے روانہ کر دیا، اور کہا کہ یہ آپ نے ملکہ روم کو دینا ہے، میری طرف سے تحفہ ہے۔ وہ ایلچی لے کر چلا گیا، ملکہ روم کو وہ تحفہ پہنچا دیا۔ انہوں نے واپسی پر ملکہ روم نے جو ہے اس کے اندر ہیرے جواہرات بھر کر وہ بھیج دیے۔ جب ان کے پاس اسی شیشیوں کے اندر واپسی میں ہیرے جواہرات آئے، انہوں نے نکالے اور اپنے گھر کے اندر جب اس طرح بکھیر دیے، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ہیرے جواہرات اور میرے گھر کے اندر کہاں سے آ گئے۔ سوال کیا، پوچھا اہلیہ سے، اہلیہ نے کہا کہ اصل معاملہ ماجرا یہ ہے کہ شاہ روم کا جو ایلچی آیا تھا، میں نے 1 دینار کی عطر لے کر اس کو ملکہ روم کو بطور ہدیہ تحفہ بھیجا تھا، تو اس نے جواباً جو ہے مجھے یہ چیزیں بھیجی ہیں، ہیرے جواہرات۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ فوراً اس کو اکٹھا کرو۔ اکٹھا کیا گیا اور پھر اس کو بیچا گیا بازار میں جا کر، اور 1 دینار صرف اہلیہ کو واپس کیا، کہا کہ تمہارا یہ 1 دینار تھا جو تم نے 1 دینار کی خوشبو لے کر بھیجی تھی، تمہارا حق صرف یہ 1 دینار ہے، یہ باقی سارے کا سارا بیت المال کے اندر جائے گا، تمہارا اس پر کوئی حق نہیں۔ کیوں؟ کہا کہ اگر تم امیر المومنین کی اہلیہ نہ ہوتی، کیا ملکہ روم تمہیں اس طرح تحفہ بھیجتی؟ وہ تمہیں جواباً ہیرے جواہرات بھیجتی؟ کبھی بھی ہیرے جواہرات وہ آپ کو نہ بھیجتی۔ آپ کو بھیجا گیا ہے تو صرف اور صرف اس لیے بھیجا گیا ہے کہ آپ امیر المومنین کی اہلیہ ہیں۔ اور پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ استدلال کیا، وہ اصل میں ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو زکوٰۃ کا مال جمع کرنے کے لیے بھیجا۔ وہ زکوٰۃ کا مال لے کر گئے اور زکوٰۃ کا مال جمع کرنے گئے، واپسی پر آئے تو آپ کو زکوٰۃ کا مال دینے لگے اور کچھ مال نکال لیا، الگ کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ یہ میرا ہے اور یہ آپ کا ہے، بیت المال کا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو تم کہہ رہے ہو میرا ہے، یہ تمہارا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیا تم میں سے کوئی شخص جو اپنے گھر میں بیٹھا ہو اور جس کے پاس کوئی سرکاری عہدہ منصب موجود نہ ہو، کیا اس کو کوئی تحفہ دیتا ہے؟ کوئی اس کو تحفہ دے دے گا؟ نہیں دے گا۔ تم اپنے گھر میں بیٹھے رہو۔ آپ نے فرمایا میں دیکھتا ہوں کہ پھر تمہارے پاس کیا تحفے تحائف آتے ہیں، کون تمہیں تحفے تحائف دیتا ہے؟ کون کہتا ہے کہ یہ جی میری طرف سے بکری لے جائیں، یہ میری طرف سے اونٹ لے جائیں، میری طرف سے یہ گھوڑا لے جائیں، فلاں چیز لے جائیں؟ کون دیتا ہے آپ کو؟ آپ کو جو دیا گیا وہ سرکاری عہدے کی وجہ سے، سرکاری منصب کی وجہ سے آپ کو یہ چیز دی گئی ہے۔ اور یہی چیز آج جو ہم کہتے ہیں، یہ جو پیچھے توشہ خانہ کا معاملہ تھا، اس کے اندر بھی یہی چیز ہوتی ہے۔ جو ہمارے صدور، ہمارے وزراء جو جاتے ہیں، ان کو جو ممالک کے اندر تحفے ملتے ہیں، یاد رکھیں وہ ان کی ذاتی ملکیت نہیں ہوتی، وہ بیت المال کی ہوتی ہے۔ وہ ان کو
اس وجہ سے دیا گیا ہے کہ یہ بطور وزیر اعظم، بطور صدر ملک کا ہمارے پاس آیا ہے، اور اب ہم اس کی عزت کریں، اس کا اکرام کریں، اس کی تکریم کریں، اور اس کی عزت اور اکرام اور تکریم کے اندر وہ اس کو دیا جا رہا ہوتا ہے، اور حقیقت کے اندر وہ پورے ملک کی ملکیت ہوتی ہے، وہ اس کی ذاتی ملکیت نہیں ہوتی۔ ابھی جو عہدے پر نہ ہو، ابھی وقت کا وزیر اعظم نہ ہو، صدر نہ ہو، وہ ابھی چلا جائے، کیا اس کو اسی طرح تحفے تحائف دیے جائیں گے؟ کیا اسی طرح اس کا پروٹوکول ہوگا؟ نہیں، اس کو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے۔ وہ پوچھا جا رہا ہے صرف اس کے عہدے کی وجہ سے۔ تو یاد رکھیں، عہدے کے ہوتے ہوئے اگر کوئی چیز انسان کو ملتی ہے، نفع ملتا ہے، فائدہ ملتا ہے، وہ اس کو استعمال کرنا اس کے لیے قطعاً جائز نہیں ہے، بلکہ وہ بیت المال کے اندر جمع کرائے گا۔ وہ تمام مسلمانوں کا اس پر حق ہے، اس کی ذاتی ملکیت نہیں۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس لے کر اور پھر صرف 1 دینار جو ان کی اصل تھی وہ ان کو دے دی، اور باقی سارے کا سارا بیت المال کے اندر جمع کرا دیا۔ اور اسی طرح اہلیہ کے متعلق ایک اور واقعہ آتا ہے کہ جب زکوٰۃ صدقات کے اندر خوشبو آتی تھی تو وہ خوشبو جو ہے وہ اپنی اہلیہ سے توڑوایا کرتے تھے۔ وہ منہ کے ذریعے سے خوشبوؤں کو توڑتی تھی، اب ہاتھ پہ بھی لگ جاتی، ظاہر ہے جب آپ توڑیں گے ہاتھ پہ بھی لگے گی، اور وہ اپنے دوپٹے سے صاف کر لیتی تھیں۔ ایک مرتبہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور گھر کے اندر ان کو خوشبو محسوس ہوئی کہ جی آج تو گھر بڑا معطر ہو رہا ہے، گھر میں خوشبو پھیلی ہوئی ہے۔ کہا کیا، کہاں سے آ رہی ہے خوشبو؟ کہا کہ یہ میرے دوپٹے سے آ رہی ہے، تو میں خوشبو توڑتے توڑتے جو ہاتھ پہ لگ جاتی ہے اس کو اس طرح میں صاف کر لیتی ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کی گردن سے وہ دوپٹہ کھینچا، اور کھینچنے کے بعد اس کو پانی کے اندر جا کے دھویا، مٹی میں اس کو ملا اچھی طرح، اور دیکھا خوشبو آ رہی ہے، پھر دوبارہ اسی طرح پانی سے اور مٹی سے اچھی طرح دھویا، جب تک اس کے اندر سے خوشبو آنا بند نہ ہوئی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ اسی طرح اس کو رگڑتے رہے مٹی کے اندر، پانی کے اندر، اور کہا کہ یہ خوشبو بیت المال کی ہے، مسلمانوں کی ہے، اور ہمارے لیے یہ بھی جائز نہیں کہ ہم وہ خوشبو بھی سونگھ سکیں۔ یہ احتیاط ہے ان کی، یہ ان کی احتیاط ہے، تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے۔ اب جو ہاتھ پہ لگ گئی وہ تو آپ تو اس کا تو کچھ نہیں کر سکتے نا، وہ آپ کسی کے کام کی آنے والی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ان کا احتیاط دیکھیں، تقویٰ، پرہیزگاری دیکھیں کہ اپنے اہل خانہ کو اس خوشبو سے بھی دور رکھا کہ نہیں یہ تمہارا حق نہیں ہے، یہ سارے مسلمانوں کا حق ہے۔ آپ کیسے یہاں پر بیٹھی ہوئی آپ اپنے دوپٹے سے خوشبو محسوس کریں اور مسلمانوں کو وہ خوشبو میں سے کچھ میسر نہ ہو؟ تو یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو واقعات ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، یہ اسی وجہ سے نہیں یہ باتیں کہی گئی، یا اسی وجہ سے ہی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا تھا کہ آپ طاقتور، امانت دار جو ہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے اس منصب کے لیے اہل تھے۔ وہ احتیاط تھی، ان کا تقویٰ پرہیزگاری تھا۔ اور جب یہ چیزیں اولاد نے دیکھی کہ اتنی زیادہ، اور بیوی نے دیکھی اتنی زیادہ احتیاط کرتے ہیں، تو وہ بھی اپنے دامنوں کو بچا کر رکھا کرتے تھے۔ پھر وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتے تھے کہ جس سے والد کو پریشانی ہو، تکلیف ہو، کہ ان کو یہ بات پہنچے کہ جی میری اولاد نے یہ کام کیا ہے، اور ان کو یہ چیز مسلمانوں کی ملکیت ہے اور ان کے استعمال کے اندر ہو۔ لیکن آج ہم اس معاملے کے اندر بالکل بے احتیاطی کر رہے ہوتے ہیں۔ جس کے پاس جو منصب آ جاتا ہے وہ اپنے لیے حلال سمجھتا ہے۔ وہ تو چھوڑے نا، جو اس گھر کا جو ملازم سے نیچے طبقے کا بھی ہوتا ہے نا، وہ اپنا حق بڑا جما رہا ہوتا ہے، اس کو کوئی نہیں روک سکتا، اس کو نہیں آپ کچھ کہہ سکتے، وہ جو چاہے، جس کو چاہے جی وہ گاڑی نکالو، وہ گاڑی نکالو، کوئی نہیں بیچارے کو کہتا ہے۔ تو جو تو خود وزیر اعظم ہو، خود وزیر اعلیٰ ہو، خود کے پاس کوئی منصب موجود ہو، اور پھر اس کی اولاد ہو، تو اس کو کون روک سکتا ہے؟ تو یہ چیزیں یاد رکھیں جو مسلمانوں کی ہوتی ہیں، اس کے اندر مسلمانوں کا ہی لحاظ رکھنا چاہیے، اور اس کو دوسرے مسلمان اپنے لیے حلال، جس طرح ہم دوسرے مسلمانوں کے لیے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز حلال نہیں، عوام کے لیے درست نہیں، وہ عوام نہیں چھین سکتی، تو میرے بھائیوں اسی طرح پھر حکمرانوں کو، وزراء کو، ان کو بھی یہ چاہیے کہ یہ میرا حق نہیں ہے، یہ ساروں کا حق ہے، میرے لیے بھی اسی طرح حرام ہے، میں بھی اس کو استعمال نہیں کر سکتا۔ اور پھر اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے اندر کچھ محسوس کرتے کہ میں ایک خلیفہ ہوں وقت کا،
میرے پاس منصب ہے، تو وہ اپنے قصر نفسی کے اندر آ کر ایک مرتبہ ممبر پر کھڑے ہو گئے اور ممبر پر کھڑے ہو کر کہنے لگے، لوگوں، بنو مخزوم کے اندر میں اپنی خالاؤں کی جو ہیں اونٹ ان کو چرایا کرتا تھا۔ اتنی بات کہی، ممبر سے نیچے اتر گئے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کو کہ آپ نے یہ کیا کیا ہے؟ کوئی بات ہی نہیں کی۔ کہا کہ میں نے جو کرنی تھی وہ کر لی، اپنے نفس کو بتلا دیا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ اللہ رب العالمین کے بعد بس اب حاکم میں ہوں، اب میرا فیصلہ چلے گا، میرے پاس سلطنت ہے، میرے پاس حکومت ہے، میں جو چاہے کر سکتا ہوں۔ میں نے اس کو اپنی اصل حقیقت دکھا دی کہ تو وہ ہے جو اونٹ چرایا کرتا تھا۔ تیرا مقام کیا ہے، تیرا منصب کیا ہے، تو کیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو؟ کہتے میں اپنے آپ کو بس اپنا دکھانے کے لیے۔ پھر اسی طرح ایک مرتبہ زکوٰۃ کے اونٹ تھے، وہ ان میں صرف جو بیمار اونٹ تھے ان کو دوائیاں لگا رہے تھے۔ اتنے میں اخنس رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی آ گئے، تو ان کو دیکھتے ہی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آ جاؤ ادھر، کپڑے اتار کر ان کے ہاتھ میں بھی دوائی پکڑے اور کہا کہ یہ اونٹوں کو دوائی لگانا شروع کر دو۔ ایک شخص نے کہا مجمع میں سے کہ یہ آپ کسی غلام سے بھی کام کروا سکتے ہیں، تو کہا کیا مجھ سے اور اخنس سے زیادہ بڑا کوئی غلام ہے؟ ہم اتنے بڑے غلام موجود ہیں، اب ہم کسی اور غلام کو کیا تلاش کریں؟ یہ کیا تھی؟ ان کی سادگی تھی۔ اور پھر صرف یہ نہیں کہ وہ اونٹوں کو وہ دوائیاں لگا رہے ہیں، بلکہ ان کو چرایا بھی کرتے تھے، ان کا لحاظ ان کا خیال بھی کیا کرتے تھے۔ تو یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقویٰ تھا، پرہیزگاری تھی، سادگی تھی، اور اسی کا اثر پھر ان کے اہل خانہ کے اندر نظر آتا ہے۔ اور پھر دو واقعات اس میں بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کو انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اپنی بہن کو کہیں کہ مجھ سے نکاح کر لیں۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا تم امیر المومنین کو جواب دو گی؟ کہا کہ ہاں میں امیر المومنین کو جواب دوں گی۔ کہا کیا وجہ ہے؟ کہا اس کو دنیا سے کوئی فکر ہی نہیں ہے، اس کو تو آخرت کی فکر ہے، اس کو دنیا کی فکر ہی نہیں ہے، میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکوں گی، اس کو ہماری کوئی پرواہ نہیں ہوگی، وہ بس اللہ سے ڈرنے والا تقویٰ پرہیزگاری اس کے اندر موجود ہے، کہاں تک میں اس کے ساتھ گزارا کر سکتی ہوں؟ کہا کہ نہیں میں نہیں نکاح کرتی، انکار کر دیا۔ اسی طرح ایک اور خاتون نے، ان کا بھی پیغام نکاح دیا گیا، انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ یہ رات کو مصلے پر کھڑا ہوگا، دن کو لوگوں کے معاملات کے اندر، اور پھر صرف مصلے پہ نہیں، رات کو لوگوں کی خبر گیری کے لیے علاقے میں باہر نکل جائے گا۔ میرا اس سے شادی کرنے کا کیا مقصد ہے؟ مجھے تو کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ تو صرف اس وجہ سے کہ ان کے اندر تقویٰ تھا، پرہیزگاری تھی، خوف تھا، اللہ رب العالمین کا ڈر تھا، اور سختی ان کی معروف تھی، مشہور تھی، لیکن وہ عام معاملات کے اندر اپنے اہل خانہ پہ سختی نہیں کرتے تھے۔ وہ صرف دین کے معاملے کے اندر جہاں پر وہ دیکھتے مسلمانوں کا حق مارا جا رہا ہے، وہاں پر وہ اپنے اہل خانہ پر، اپنے اہل و عیال پر، اپنی بیوی پر اور اپنے بچوں کے اوپر سختی کیا کرتے تھے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔